جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے پہلا سورہ کے آخر میں 3 طرح کے انسان بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 3 طرح کے لوگ دنیا میں کس طرح کے ہیں؟ دلیل دے کر آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ پوتر قرآن مجید کی پہلے ادھیائے میں دیکھو، ہمیں بات سمجھیں پہلے ہم اللہ کے ایک حکم کو ایک آدیش کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے ایک آیت کو ایک آدیش کہتے ہیں۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، ایک آیت کو ایک آدیش، جیسے اللہ نے اپنی پہچان بتائی، یا سورہ فاتحہ جو پہلا سورہ ہے، پہلا ادھیائے ہے، اس میں پہلے ادھیائے میں پہلا آدیش کیا ہے؟ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جو کہہ رہا ہے سب طرح کی تعریف میرے ہی لیے ہیں، میری کائنات میں میری کاریگری سے میری پہچان کرو، تمہارا دل پکار اٹھے گا، واقعی میں کوئی ایک ہستی ایسی ہے سب طرح کی تعریفوں کا مالک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب طرح کی تعریف میرے ہی لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں۔ یہ اللہ کی ایک آیت ہو گئی، ایک آدیش ہو گیا، ایک حکم اللہ کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے سورہ اخلاص ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ کہہ رہا ہے میں ایک ہوں، یکتا تنہا اکیلا، یہ ایک آدیش ہو گیا۔ اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، میں کسی کے سامنے بے بس نہیں، محتاج نہیں، دوسرا آدیش، دوسری آیت، ٹھیک ہے۔ تیسرا، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بارے میں، اللہ کہے گا تو کیا کہے گا؟ نہ میں نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی اور سے جنا گیا ہوں، نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میری شروعات ہے نہ میرا انت ہے، میں ہی سارے جہان کا مہان مالک ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہو گیا تیسرا آدیش، تیسری آیت۔ چوتھا کیا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، سارے جہان میں ہر چیز میری پیدا کی ہوئی ہے، میں پیدا کرنے والا اکیلا ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد، سارے جہان میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں سب سے الگ اور نرالا ہوں۔ یہ ہو گیا چوتھا آدیش۔ اب یہ چاروں آدیش مل کر کے اس میں اللہ کی پہچان ہو گئی، سنسار کے سچے مالک کی پہچان ہو گئی ان چاروں آدیشوں میں۔ اب چاروں آدیشوں میں پہچان پوری بات ہو گئی، اب یہ ایک ادھیائے بن گیا، اس کو کہتے ہیں سورہ، ایک سورہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں؟ ہاں، تو اب سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کے پہلے ادھیائے میں، پہلے سورہ میں آخر میں 3 لوگوں کی کیٹیگری بتائی ہے۔ تو اگر قرآن سچی کتاب ہے تو دنیا میں ان لوگوں کو بتاؤ، پھر ہمیں سمجھاؤ کون سے لوگ ہیں وہ 3 کیٹیگری والے۔ صحیح بات، اچھا سوال ہے، ہوائی بات نہیں ماننی چاہیے، بات کو جو ہے قرآن اگر کہہ رہا ہے تو اس بات کو دنیا میں سمجھو، پرکھو، دیکھو، جانچو، سچ ہے کہ نہیں، سچ ہے تو مانو ورنہ مت مانو۔ تو وہ پہلا سورہ کون سا ہے؟ پہلا ادھیائے وہ ہے سورہ فاتحہ ہے، جس میں میں پورے پڑھ دیتا ہوں اس کو، پھر لاسٹ میں اپنے سوال کا جواب دوں گا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو لگاتار دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھو یہ میں اللہ کے الگ الگ آدیش پڑھ رہا ہوں، آیت، ٹھیک ہے، اور پھر جب اسے ختم کر دوں گا تو یہ پورا ادھیائے بن جائے گا، پھر سورہ بن جائے گا۔ اس میں ایک بات مکمل ہو جائے گی پورے سورے میں، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب جہاں سے شروع سے لے کے اینڈ تک جو بات سمجھا دی جائے وہ ایک سورہ ہو گیا وہ، اور ایک ایک آدیش، ایک ایک بات جو ہے، ایک ایک آیت وہ آدیش ہو گیا اللہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔
الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو بڑا دیاوان ہے۔ مالک یوم الدین، سب کے اندر اس نے رچنا کو رچا ہے، اس دنیا میں امتحان لیا ہے، انسان کو فری ول دیا ہے، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ مالک یوم الدین، قیامت کا دن آئے گا، اس دنیا کا بھی سمے رکھا ہے اس نے، اپنی رچنا کے آدھار پر حساب کتاب کرے گا۔ ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے گا، بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے گا۔ یہ کائنات بیکار نہیں چل رہی ہے، وہ چھانٹ رہا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے۔ اپنے احسان ماننے والوں کو، راضی کرنے والوں کو جنت میں بدلہ دے گا، انکار کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو جہنم میں سزا دے گا۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن سب کو بدلہ دے گا، ہیں؟ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پرارتھنا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے، ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، مذہب ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے تیرا سچا راستہ کیا ہے، تھک گئے ہیں، تھک گئے۔ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے، یہ کس سے بات ہو رہی ہے بھائی؟ یہ پرارتھنا کس سے ہو رہی ہے منی من میں؟ اب ہم منی من میں بات کریں، جو ہمارا حقیقت میں سچا مالک ہے، من کی بات وہی سمجھے گا، جھوٹے خدا نہیں سمجھ سکتے، یاد رکھنا۔ اب ہم اپنے منی من میں جو پرارتھنا کر رہے ہیں، یہ اپنے بنانے والے سچے مالک سے کر رہے ہیں، وہی ہماری پکار سن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے، مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے، مجھے گمراہی سے بچا لے، ہیں؟ ہاں۔ اب جو سوال کیا گیا تھا، تین قسم کے لوگ، تین کیٹیگری کے لوگ اب آ رہے ہیں آگے۔ اب سورہ کا آخری چل رہا ہے، یہ ادھیائے آخری، ادھیائے کے آخر میں، ٹھیک ہے نا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ہم نے پرارتھنا کر دی، اب لاسٹ میں کیا کہا؟ آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو بھی ہم نے پرارتھنا کری ہے، دعا کری ہے، اس آمین کہہ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اس بات کو مان لے، سلیکٹ کر لے، قبول کر لے، اس پرارتھنا کو تو مان لے، سلیکٹ کر لے، قبول کر لے، یہ مطلب ہے آمین کا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں مسجد میں، مولوی دعا مانگتے ہیں مسجد میں، تو ہم پیچھے پیچھے کیا کہتے ہیں؟ آمین آمین آمین۔ اس لیے تو کہتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس میں تین قسم کے لوگ آ گئے، سمجھے بات کو؟ اس کا مطلب کیا جو پڑھا میں نے ابھی؟ ان تین کیٹیگری کے علاوہ میں نے سارا ارتھ بیان کر دیا، مطلب اب اس کا تینوں کا ارتھ بیان کروں گا میں، تین کیٹیگری کے لوگ کون ہیں، اور اس کا کھنڈن کروں گا، خلاصہ، ٹھیک ہے؟ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، رحم ہوا، کرم ہوا۔ ایک کیٹیگری کے لوگ یہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جن پر اللہ کا رحم ہوا، کرم ہوا، کرپا ہوئی، دیا ہوئی ایشور کی، ٹھیک ہے؟ دوسری، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا، دوسری کیٹیگری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تیسری کیا ہے؟ اور نہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلا، جو لوگ دنیا سے، گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ بھٹکا ہوا، سچے راستے سے بھٹکا ہوا، بھٹک کے مر گئے وہ لوگ۔ اس بات کو قبول فرما، آمین، اس بات کو قبول فرما، مان لے، ہماری دعا، اس پرارتھنا کو قبول کر لے۔ اب آئیے ہم سب سے پہلی کیٹیگری بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے جو کہی جا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا رحم اور کرم ہوا، کرپا اور دیا ہوئی۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ آج بھی دنیا میں موجود ہیں وہ، اور پہلے بھی رہے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو، پہچان کراؤں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے من میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا نا انسان کو، رچنا کو رچا ہے،
تو رچنا میں اس کے لیے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، یہ اس کو اس کی پہچان دی ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ دوسرا، اللہ نے اپنی محبت کی چنگاری سلگا کے اس کے دل میں بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام رچنائیں ہیں۔ رچنا کے بارے میں کھنڈن ہم نے بہت ساری ویڈیو میں کیا ہے باریکی سے کہ انسان کے اندر ایشوری رچنا کیا کیا ہیں، تو ہمارے چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں گے۔ جبھی تو میں کہتا ہوں چینل کے اندر جا کے ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ سچائی کو سمجھ سکیں۔ تو اب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے، اب اللہ کا جو میں نے بتایا آپ کو پیغام ہے ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا اور سچ پہ چلنے کا، یہ جو قانون ہے ایک ہی راستہ ہے اور یہ دنیا میں ہمیشہ رہتا ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو چھانٹ رہا ہے۔ اگر اس راستے کو نہ رکھے گا تو پھر چھانٹ کیسے ہوگی؟ اب جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہے اس شیطانیت کے ماحول کی دنیا میں کیسے وہ پہچانے گا سچے راستے کو، اگر راستہ ہی نہ ہوگا تو، اللہ کے آدیش ہی نہ ہوں گے تو آدیش ہمیشہ رہتے ہیں، یاد رکھنا۔ جب اس آدیش وہ مٹ نہیں پاتے، لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اللہ کے آدیشوں میں۔ ایک پیغمبر لے کے آیا، وہ چلا گیا، اللہ کی کتاب چھوڑ گیا، اس میں لوگوں نے ملاوٹ کرنی شروع کر دی، ہے نا۔ ابھی اس میں پوری طرح سے ملاوٹ نہیں ہو پاتی، دوسرا پیغمبر آ جاتا ہے، پچھلی کتاب میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ نئی کتاب لے آتا ہے اللہ کی رچنا کے آدھار پر۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے نا چھانٹنے کے لیے کہ کون مجھ سے ڈرتا ہے، کون نہیں ڈرتا ہے، کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ تو اب ہم سمجھیں کہ رچنا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے چین کر دیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اندر سے سکون دیتا ہے۔ تو اب جو لوگ دنیا میں روح انسان جو ہے سوچتا ہے، دنیا میں تو آگے بھٹک گیا وہ، اللہ نے اپنی طرف سے اس کی پیٹھ کر دی اور دنیا کی طرف کو چہرہ کر دیا۔ اب پھر کہا ہے کہ اب دنیا میں حقیقت کو پہچان اور میری طرف کو فیس کر، ہیں دنیا کی طرف کو پیٹ کر، جب میں تجھے روشنی دکھاؤں گا۔ اب انسان اس دنیا میں آ کر بھٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے، غلط جو لوگ زیادہ ملتے ہیں اسے، انسانی شکل میں شیطان بھی ملتے ہیں، چور ڈکیت بدماش غلط کام کرنے والے، برا کام کرنے والے، بہکانے والے اسے، کہ چل ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چلو بھی فلاں جگہ سے ڈکیتی کر کے لائیں گے، چوری کر کے لائیں گے۔ اب وہ بیچارہ اس کا من تو کہہ رہا ہے غلط ہے ہی، ہے نا، لیکن دنیا کے لالچ میں آ کر وہ بھی جو ہے بہکاوے میں آ گیا، لیکن دل سے چاہتا نہیں ہے غلط کام کرنا، بس بہکاوے میں آیا، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے اندھیرے میں ہے، سمجھ نہیں پاتا۔ اب وہ بہکاوے میں آ گیا اور چلا گیا۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے، تو شیطان بہکاتے ہیں انسان کو۔ اب وہ چلا گیا، اب اس نے جو کہیں جو ہے ڈکیتی ماری، کسی گھر میں جو ہے بچوں کو بھی مارا، ہے نا، بڑوں کو بھی مارا اور اپنے وہاں سے لے آئے۔ اب وہ آ گیا، اب جو لے گیا تھا بولا کہ وہ تو بدبخت جو ہے انسانی شکل میں شیطان ہے، وہ تو گناہ کر کر کے جو ہے اسے یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے چین کرتا ہے، مت کرے اس کام کو، دوبارہ کرتا ہے پھر بھی کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے پھر بھی کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، پھر اثر کم ہوتا رہتا ہے احساس کا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے احساسات کم کرتا رہتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دھکا دے دیتا ہے کہ چل اب تو اسی راستے پہ، تو پھر وہ گناہ کو بھی برائی کو بھی اچھا ہی سمجھنے لگتا ہے، پھر برائی کو اچھا ہی سمجھ سے کرتا ہے، پھر وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے احساس ختم کر دیتا ہے، پھر برا انسان بن جاتا ہے، وہ شیطان میں قبضہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس پہ تو اثر ہے نہیں جو لے گیا تھا بلا کے، اب جو گیا تھا بہکائے میں آ کر بیچارہ، اس کا دل گھبرا رہا ہے، ارے میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کیوں گیا اس کے بہکائے میں، کیوں آ گیا۔ پھر اس سے کہتا ہے وہ کہ نہ بھائی ان کا مال واپس کرو، دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، وہ غریب آدمی ہے، ایسے ویسے، اس کا دل گھبراتا ہے، پچھتاتا ہے وہ، ہے نا۔ اب پھر دوبارہ اسے وہ بہکاتا ہے تو پھر وہ منع کرتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں، کوشش کرتا ہے دنیا میں، پھر اور کہیں بھی جاتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، کام کرتا ہے، دنیا کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اکیلے میں بیٹھتا ہے، اس کے من میں خیال آتا ہے کہ یار میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جب غور کرتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے آیا ہوں، کیا میں ماں کے پیٹ سے پہلے بھی کہیں تھا، یہ خیال اس کے دماغ میں آتے ہیں اکیلے میں۔ اب ان باتوں کو اگر دنیا میں کرتا ہے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں،
کیونکہ دنیا میں جھوٹے لوگ زیادہ ہیں, جھوٹ پہ چلنے والے ہیں, جیون کے مقصد پہ غور کرتے نہیں ہیں لوگ. اب دنیا گناہوں کا دلدل ہے, تو جب انسان جب یہاں انجانے میں جب وہ گناہ کرتا ہے, انجانے میں ہوش و آواز میں نہیں, انجانے میں جب وہ غلطی اس سے ہوتی ہے, گناہ کرتا ہے, تو وہ اندر سے بے چین اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے, تو اس راستے سے پھر وہ گمراہی میں کرتا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہوش میں نہیں کر رہا ہوتا, بے ہوشی میں کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ انسان دنیا میں اللہ سے اور موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہے نا, بالکل نپٹ اندھا ہے. جب ایمان کی روشنی ملتی ہے, جب اس کو نور ملتا ہے, پھر یہ سمجھ میں اس کی عقل روشنی میں آتی ہے, پھر سمجھتا ہے کہ واقعی میں موت کے بعد زندگی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے پھر یہ اس کا دھیان اللہ کی طرف لگتا ہے. دنیا میں دکھ تکلیف اسے گھیرتے ہیں چاروں طرف سے, حالاتوں میں اللہ تعالیٰ گھیرتا ہے اسے, تاکہ یہ میری طرف کو دھیان لگائے, آخرت کی طرف کو دھیان لگائے. تو اس پہ دکھوں کی برسات کرتا ہے, تکلیفوں کی برسات کرتا ہے نا. یہ اچھائی پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, برائی سے رکتا ہے. لوگ اس پہ چڑھتے ہیں, لوگ اس پہ سوار ہوتے ہیں, لوگ اس کو گرا ہوا سمجھتے ہیں, لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں. جو اس کے سامنے کچھ نہ تھے وہ بھی اسے بیکار سمجھتے ہیں. اس کے اپنے ہی اس کو دغا دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, دھکا دیتے ہیں. تو پھر اس کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے, اور پھر کچھ نہیں ملتا. پھر یہ کیا کرتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کا پیغام اسپرٹ میں آتا ہے اس کے پاس, جب یہ دکھوں کی حالت میں ہوتا ہے. جب آتا ہے تو پھر اسے جو ہے یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اس کو مان لیتا ہے, اور پھر یہ اللہ کے سامنے دکھوں میں سر جھکا کے آنسو بہاتا ہے, آنسو بہاتا ہے. اور پھر یہ دھیرے دھیرے اس کو جو ہے اچھائی کا چسکا لگ جاتا ہے, اور پھر یہ اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کی پہچان کرنا شروع کرتا ہے. جہاں سے بھی ہو محنت کرتا ہے, اچھی بات کو لے لیتا ہے, بری بات کو چھوڑ دیتا ہے. دھرم کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرتا, فرقہ پرستی کے نام پر جھگڑا نہیں کرتا. اس کو سچائی کی تلاش ہوتی ہے, یا سچائی کی تلاش کرتا ہے, اللہ کی کھوج کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی محبت اسے پریشان کر رہی ہوتی ہے. دنیا ایک چتکبرا سانپ ہے, چتکبرا سانپ دکھ رہا ہے بچے کو, دور سے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, لیکن وہ ڈس جاتا ہے سانپ. اسی طرح سے دنیا ڈسنے والی ہے. دنیا اور شیطان دونوں اس کے دشمن ہیں. شیطان اندر سے اسے بے چین کرتا ہے, دنیا باہر سے تکلیف دیتی ہے, اس کے اپنے ہی تکلیف دیتے ہیں. اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ دنیا اور شیطان سے بھاگتا ہے شانتی کی طرف, اور شانتی اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے, روتا ہے, اور پھر شانتی کی طرف سچ کی کھوج کرتا ہے, اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ کی پہچان کرتا ہے. دھیرے دھیرے پھر جو ہے سبھی دھرموں کے مادھیم سے سمجھتا ہے کہ کون سا دھرم صحیح کہہ رہا ہے, کون سا غلط کہہ رہا ہے, کیا بات صحیح ہے, کیا غلط ہے. پھر دھیرے دھیرے یہ قرآن کی, اسلام کی بات بھی سنتا ہے. پھر قرآن کی بات کو اس کو دماغ میں آتی ہے کہ قرآن کی بات کو جو ہے عقل اس کی پاس کر رہی ہوتی ہے, اور دھرموں میں اچھائی برائی کی ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اسلام دھرم میں بھی ہوتی ہے, لیکن ایک سچائی کی آواز آ رہی ہوتی ہے دنیا میں, جو بڑی گمنام ہے, بڑی شانتی کی آواز ہے. بڑا دھیان دینے پہ انسان سمجھے گا اسے, جو اللہ کا آدیش ہے, سچا آدیش, سچا راستہ, جس پہ چل کے انسان کامیاب ہوتا ہے. پھر اسے دھیرے دھیرے سمجھتا ہے, اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے, اور پھر دھیرے دھیرے میرے بھائیوں یہ پھر جو ہے بہت آگے بڑھ جاتا ہے. جس مقصد سے اللہ نے کائنات بنائی, اس کو پیدا کیا, اس کو پھر پورا کرتا ہے. بن دیکھے اللہ کی ٹھیک سے پہچان کرتا ہے, لاپرواہی نہیں کرتا ہے, دل سے کھوج کرتا ہے, اللہ کی پہچان کرتا ہے, جیون کے مقصد کو پورا کرتا ہے. دھیرے دھیرے اللہ کی بات سمجھتا رہتا ہے, اللہ کے لیے دھکے کھاتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, مصیبت اٹھاتا ہے, راتوں کی نیند قربان کرتا ہے, اللہ کا علم حاصل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, دن رات ایک کر دیتا ہے, نہا دھو کے پیچھے لگ جاتا ہے, اپنا دھیان لگاتا ہے, اللہ کی طرف کو اپنا فیس کرتا ہے, چہرہ کرتا ہے, رجوع ہوتا ہے دل سے. دل اس کا مڑتا ہے اللہ کی طرف, یاد رکھیں. تو دل اس کا اللہ کی طرف مڑتا ہے. پھر دھیرے دھیرے یہ سمجھتا رہتا ہے سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. اسلام کے سچ کو سمجھتا رہتا ہے. پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے جو میرا بنانے والا سچا مالک ہے, اس کے سامنے میں اپنے آپ کو سمرپت کر دوں, جس کی یہ کائنات ہے حقیقت میں. اسی کا نام اسلام ہے. اور پھر اس کا آگیا کاری بنتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک نہیں کر سکتا. اللہ کی مرضی سمجھتا رہتا ہے, اس پہ چلتا رہتا ہے, اللہ سے دعا بھی کرتا رہتا ہے کہ میری روح کو, میری آتما کو برائی گندگی سے پاک کر دے.
हैं, कुरान को समझता रहता है, सूरह शम्स में कहा गया है, समझता रहता है सच क्या है, फिर उसी पर चलता रहता है, फिर 4 शर्तों पर गौर करता है जो अल्लाह ने वल असर में कसम खा के फरमाई हैं। वल असर, कसम है वक्त की, ज़माने की, तुमसे पहले बहुत लोग मैंने पैदा किए और मिट्टी में मिला दिए। हाँ, 5 काम करने वाले कामयाब हुए। वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान गए जहन्नुम की आग के समंदर में। कौन बचे? जो 5 काम करने वाले हैं वो बचे हैं। हाँ, 5 काम कौन कौन से? इल्लल्लज़ीना आमनू, उन्होंने अल्लाह की पहचान करी, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उसको पूरा किया, बिन देखे अल्लाह की पहचान करी, सब कुछ अल्लाह पे लुटा दिया, सब कुछ अल्लाह पे लगा दिया, जान माल वक्त सब लगा दिया हैं, सबको खो दिया, अल्लाह को पा लिया। तो क्या किया? अल्लाह की पहचान की, जिस मकसद से जीवन मिला है कि बिन देखे अल्लाह की पहचान करो, उसको पूरा किया और अल्लाह को पहचान लिया। पहचानने के बाद अब कल में आपका सच्चाई गवाही दी, फिर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है कोई माबूद बरहक सच्चा खुदा, एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, इस बात की गवाही दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इस खुदा को मुझे राज़ी करना है, ये मेरा मालिक है जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है, इसको मुझे राज़ी करना है। किस तरह से राज़ी करना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज़ी करके दिखाया। जो हमारी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का, पूरी तरह सच पर चलने का तरीका कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और अल्लाह को राज़ी करके दिखाया। ठीक है, तो दिल से ईमान लाएगा हर चीज़ पर, जो शर्तें दी हैं इस्लाम में कि क़यामत के दिन पे ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, कदर तकदीर पर ईमान लाओ, हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ। ईमान लाएगा, ईमान लाने का मतलब ईमानदार बनेगा, सच्चा बनेगा, ईमान लाएगा। यही रचना है ईश्वर की, बेईमान बन या ईमानदार बन। तो पहली शर्त यह है कि ईमानदार बनने की गवाही देगा कि मैं ईमानदार बनूंगा, मैंने पहचान लिया मेरा सच्चा मालिक कौन है, अब मैं उसकी मर्ज़ी पर चलकर अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सुधारूंगा, कुरान के माध्यम से, कुरान के द्वारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदलूंगा और मैं अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करूंगा, अपना शुद्धिकरण करूंगा। शुद्धिकरण का मतलब है अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करना। ठीक है, अब उसके बाद सच्चाई उसने अपना ली, कलमा पढ़ लिया, दिल से ईमान ले आया। अब उसके बाद इसका मतलब ये है इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर लिया। तो मतलब क्या हुआ कि मैं अब अपनी मनमानी नहीं करूँगा, अब यार अब मैं तेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीऊँगा, जो तेरे आदेश कुरान में बताए गए हैं, हराम हलाल, मैं हराम से बचूँगा, हलाल पर चलूँगा। ठीक है ना, सच पे चलूँगा, तेरा हुक्म सच पे चलने का है, तू एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी बुराई पे चलने का, अपनी रचना के खिलाफ चलने का हुक्म नहीं देता। हाँ, तो मैं अब पूरी तरह सच पे चलूँगा, ये नहीं कि सच और झूठ की मिलावट करके चलूँगा, नहीं, पूरी तरह झूठ से बचूँगा, पूरी तरह सच पे चलूँगा। ठीक है ना, और अब ये क्या करेगा? ईमान लाकर फिर सच पे चलेगा, अल्लाह के हुक्मों पर। इसको कहते हैं मुस्लिम, अल्लाह का आज्ञाकारी, अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला, सच पे चलने वाला, झूठ पे ना चलने वाला। अब सच पे चलेगा, तो दूसरी शर्त क्या है? वामिलुस सालिहात, सच पे चलना क्या है कि उसकी धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी ना कर। हैं, अल्लाह ने फरमाया है कि हम जन्नत का घर उन लोगों को देंगे जो हमारी धरती पर फसाद फैलाने के बारे में सोचते भी नहीं है, नीयत भी नहीं करते फसाद फैलाने की। तो अब ये क्या करेगा? नेक अमल करेगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा, हैं, पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझेगा, सबको इज्जत देगा, हैं, अल्लाह की तारीफ़ को पहचानेगा, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, मेरी ज़िंदगी का वो हिसाब लेगा। उसने रचना को बेकार नहीं रच दिया है, ये अंदर से जागेगा, फिर अंदर से इसकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, इसका दिल जिंदा होगा, हकीकत को पहचानेगा, जो हकीकत है कि मौत के बाद ज़िंदगी है। बहुत से लोग नहीं मानते, तुम्हारे ना मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। सच तो यह है कि हमारा एक मालिक है, वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, 2 रास्ते सामने कर दिए हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, ईमानदार बन या बेईमान बन, मौत के बाद बदले की दुनिया है, वहाँ पर बदला देगा, ये सच है। अब तुम ना मानोगे तो तबाह हो जाओगे, मौत पर तुम देख लोगे। तो भाई
शर्त नंबर दूसरी, पहली क्या है, इल्लल्लज़ीन आमनू, दिल से ईमान लाना। दूसरी क्या है, वामिलुस सालिहात, फिर अच्छे नेक अमल करना, अपने शरीर की शरारत से और हरकत से किसी को तकलीफ न देना। उसके बाद फिर वतवासो बिलहक, सच्चाई पे खुद चलना। और जब इंसान फिर जागता है, जब हकीकत में अंदर से जागता है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ से ही उसे ये प्रेरणा मिलती है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे जगा दिया, तू औरों को जगा। ये जिज्ञासा खुद उसके अंदर अल्लाह ताला पैदा करता है। फिर वो जो है वतवासो बिलहक, सच पे खुद चलता है। और जब अल्लाह की चमत्कार, अल्लाह की कुदरत अपने अंदर देखता है, जब ईमान का मज़ा चख लेता है, तो उसे यकीन हो जाता है, पक्का यकीन कि हाँ ये रास्ता सच्चा है, इस पे कुदरत ने मुझे असर दिखाया है, मुझे ईमान का मज़ा चखाया, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत दी। फिर वो जागता है और फिर वो क्या करता है, औरों को जगाता है। वतवासो बिलहक, हाँ वो जगाता है। फिर वो जिस रास्ते पर चलकर उसने अल्लाह को पाया है, उसे दुनिया में फैलाता है, फिर कि अल्लाह के और बंदे भी जागें, और बंदे भी जागें। ये सोए हुए हैं सब जीवन के मकसद से, ये भी जाग जाएं। मगर लोग उससे नफ़रत करते हैं, उसकी बात सुनते नहीं हैं, उसे पागल समझते हैं, उसे हकीर समझते हैं, उसे गिरा हुआ समझते हैं, उसकी कदर नहीं करते। मगर अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचा मकाम होता है उसका। वो इस धरती पर अल्लाह की मोहब्बत दिल में लिए घूम रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ चुका होता है, उसके लिए ये दुनिया कैद खाना बन चुकी होती है। इस कायनात की जो हकीकत है उसके सामने खुल चुकी होती है कि ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबतों का घर है, गंदगी का घर है। इंसान खुद गंदगी से पैदा हुआ है। हाँ, ये घर घर में जो है लेटरिन के गटर भरे हुए हैं, गली गली में बदबू आती है निकलने में। इंसान की अकल खुल जाती है कि ये गंदगी है, ये दुनिया गारे मिट्टी की दुनिया है। क्योंकि जन्नत की इच्छा इंसान के अंदर है, जन्नत का लालच फिर लग जाता है इंसान को, क्योंकि यहाँ अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दिया अल्लाह की ख्वाहिश के आगे, है ना। जन्नत की ख्वाहिश यहाँ पूरी ना करी और यहाँ लोग लगे हुए हैं पूरी करने में। ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, और दुनिया में जो है सच्चाई से निगाह चुरा के दुनिया में ऐसे जी रहे हैं, जन्नत की इच्छाएँ पूरी कर रहे हैं जैसे कभी मौत ना आएगी। तो मेरे भाइयों, चौथी शर्त है वतवासो बिस्सब्र। फिर ये सारी दुनिया से सब्र करता है, दुनिया के झूठ को पहचान लेता है कि मेरे शरीर के बाहर की दुनिया सब झूठ है, माल दौलत, यहाँ तक कि बीवी बच्चे भाई बहन सब झूठ। कैसे कि मेरी जान का मालिक कोई और है, कभी भी मुझे दुनिया छुड़वा देगा मौत दे करके। ये सारा झूठ खत्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाता है रोज। तुम देख नहीं रहे, एक आदमी मरता है, उसके बच्चे यतीम रह गए, बीवी बेवा हो गई, सब कुछ खत्म हो गया उसके लिए, है कि नहीं। सही झूठ था, खत्म हो गया। ये तो इम्तिहान का जरिया है दुनिया में, जितने भी रिश्ते नाते जो कुछ मिला है इम्तिहान का जरिया है। इंसान जब आता है अकेले आता है दुनिया में, फिर अल्लाह ताला उसे सब कुछ देता है, बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ देता है, और फिर जीवन का समय देता है। जब इम्तिहान हो जाता है पूरा, फिर सबको ही छुड़वा देता है और अकेले बुलाता है फिर, है ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने सारा जहान तेरे लिए बनाया, तुझे बनाया अपने लिए, तो तू सच पे गौर कर। तो बाहर की दुनिया का झूठ पहचानता है, अंदर का झूठ पहचानता है, मेरे मन का अंदर का घमंड अहंकार उसे मिटाता है, बाहर के झूठ को मिटाता है, तो अल्लाह की मोहब्बत को ये हासिल कर लेता है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे भाइयों, ये दो कुर्बानी है। जब तक ये दो कुर्बानी नहीं दोगे अल्लाह को पा नहीं सकते। हाँ, एक अपने शरीर के बाहर की दुनिया का झूठ खत्म करो, इसकी मोहब्बत दिल से खत्म करो। दुनिया में रहो, इस दिल मत लगाओ किसी चीज़ से, अजनबी बन के रहो कि मैं कभी भी जा सकता हूँ यहाँ से, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। हाँ, रहो, सब कुछ करो, बीवी बच्चों को कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन दिल मत लगाओ कि भैया मौत कभी भी आ सकती है, अल्लाह ताला कभी भी दुनिया छुड़वा देगा, लिहाजा अल्लाह के छुड़वाने से पहले मैं छोड़ दूँ, अल्लाह से मोहब्बत करूँ। एक अंदर का झूठ है, घमंड मिटा ले, अपनी औकात को पहचान ले, हैं तो मिटेगा जाएगा इस दुनिया से। तुझसे पहले बहुत चले गए, दुनिया बटोर के सब यहीं छोड़ गए। तो मेरे भाइयों, ये जीवन के मकसद को पा लेता है, सब्र करता है, और फिर अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देता है। अल्लाह की मोहब्बत जब मिल जाती है तो फिर ज़िंदगी की चाहत इसकी दुनिया में ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी जीने की चाहत, गाड़ी में से पेट्रोल निकाल लोगे तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसी तरह से अल्लाह ताला इसके दिल को कबूल कर लेता है और उसके अंदर से जीने की चाहत, पेट्रोल जीने का निकाल लेता है, और फिर दुनिया इसके लिए कैद खाना बन जाती है। फिर ये तैयारी करता है, फिर ये समझ जाता है हाँ वाकई में ज़िंदगी है मौत के बाद। जब तो मैं भी गुमराह था, खेल समझता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका, ईमान का मज़ा मुझे मिल चुका, हकीकत में ज़िंदगी है मौत के बाद। फिर वो दिल से तैयारी करता है। उसका एक एक अमल गुमराहों की तरह नहीं होता कि शक में पड़ा हुआ है, पता नहीं ज़िंदगी मौत के बाद है या नहीं है। फिर वो पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत से जो है तैयारी करता है मौत के बाद जहन्नुम से बचने की, जन्नत में जाने की। अपनी ख्वाहिशों को यहाँ कुर्बान कर देता है और उस ज़िंदगी को पसंद करता है जिसमें मौत नहीं, जन्नत में, जिसमें दुख नहीं, जिसमें बुढ़ापा नहीं, हमेशा की ज़िंदगी मौत नहीं, हमेशा के सुख हैं दुख नहीं, हमेशा की जवानी बुढ़ापा नहीं, हमेशा की सेहत बीमारी नहीं।
हाँ, हर इच्छा वहाँ पूरी होगी, उसको पसंद करता है। फिर अब ये 4 काम करने के बाद फिर जब वो देखता है कि अल्लाह की शान तो बहुत बड़ी है, बड़े बड़े पैगंबर आए, सब ने पूरी ताकत लगाई अल्लाह को राज़ी करने की, और फिर लास्ट में क्या कहा कि या अल्लाह हम तेरा हक अदा ना कर सके, तेरी बहुत बड़ी शान है, हम समझ नहीं सकते। तो इसी प्रकार से मेरे भाइयों, फिर 4 काम करने के बाद जैसे भी इंसान की सकत हो, कुव्वत हो, करे 4 काम, और फिर लास्ट में अल्लाह से यही बात कहे कि अल्लाह हाँ, मैंने अपनी जान पे बड़ा जुर्म किया, तेरी फर्मा बरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ, जो तेरा हक था मुझसे अदा ना हुआ, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। हाँ, मेरे कर्म इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सकें, मेरी आत्मा को, मेरी रूह को बुराई गंदगी से पाक करा सकें। तू तो मुझे अपने फजल से, अपने रहम से, अपनी कृपा से, अपनी दया से तू मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे, और मेरी रूह को, मेरी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर दे। बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह से माफ़ी मांगे हैं। अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तेरी मौत भेजूं, लोग तुझे अपने कंधों पर लेके आए मेरी तरफ। भाई, मरने के बाद हमारी आत्मा को कहाँ लौटना है? अल्लाह की तरफ। यह आत्मा ही तो बोल रही है मेरी, जो मेरा दिख रहा है ये शरीर है, और जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच रही है ये रूह है, आत्मा है। इसी को अल्लाह ताला शरीर से निकाल लेता है, इसी से हिसाब किताब होगा, फैसला होगा, इसी से कर्म कराए गए दुनिया में शरीर का खोल पिना करके, है कि नहीं? तो मरने के बाद अल्लाह की तरफ लौटना है हमारी रूह को। तो अल्लाह ताला कह रहा है मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर लोग तुझे अपने कंधों पर लेके आए मेरी तरफ, तू अपने पैरों पर चल के आ जा मेरी तरफ, आ जा, सच्चाई पे आ जा, मेरी शांति की शरण में आ जा, मेरी शांति की पनाह में आ जा। हैं? क्या पनाह है? ये दुनिया झूठ है, इसकी मोहब्बत दिल से निकाल, इसकी गंदी मोहब्बत दिल से निकाल। ये बाहरी दुनिया के झूठ को मिटा अपने दिल के अंदर से, और अपने अंदर के घमंड के झूठ को मिटा। हैं? हाँ, ये मतलब है तौबतन नसूहा। हाँ, अल्लाह की तरफ लौटना, अल्लाह की तरफ लौटना। ये दोनों झूठों को मिटा ले तो अल्लाह को पालेगा, लौट जाएगा अल्लाह की तरफ। तो जब इंसान लौट जाता है अल्लाह की तरफ, मेरे भाइयों, ये जन्नत की जो इच्छाएं अल्लाह ने रखी हैं इसके अंदर, इन्हें कुर्बान कर देता है, इन्हें झूठ पर चल के यहाँ पूरी नहीं करता। हमेशा दुनिया को हमेशा घर समझता नहीं है झूठ में, ये सच्चाई से निगाह नहीं चुराता। अगर कोई दूसरा मरता है तो ये सबक हासिल करता है कि आज ये मर के गया है, कल को मेरा भी नंबर है, मैं दुनिया में दिल क्यों लगाऊं? दफ़ा करो, जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उस पर जान क्या लगाना। दफ़ा करो, जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उसमें दिल क्या लगाना। ये अपने हलाल तरीके से मेहनत करता है, तो ये दुनिया और शैतान की पनाह से अल्लाह की पनाह में चला जाता है। हाँ, फिर दुनिया इसके लिए कैद खाना बन जाती है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, सब सारी चीज़ें फिर फीकी पड़ जाती हैं मेरे भाइयों। दुनिया फिर उसे बेकार लगती है, कचड़े का ढेर लगती है, कूड़ा कबाड़ा दिखाई देती है। बड़े बड़े महल यहाँ उसे कूड़ा कबाड़ा दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी बस्तियाँ, बड़े बड़े अच्छे मकान बने हुए, वो भी कूड़ा कबाड़ा दिखाई देती है फिर इसे। अगर ये दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला इसको हर मोड़ पर सच्चाई समझाता है। हिदायत का मतलब यही है कि कौन से रास्ते पर चलना है और कौन से पर नहीं चलना है। इसके मन ही मन में इसको समझाता रहता है कि इस पर चल, इस पर ना चल, इस पर चल, इस पर ना चल। दुनिया की मोहब्बत कैसे छोड़नी है? दुनिया की यादें हैं, बचपन की यादें, फलां यादें, फलां सर्दी की यादें, गर्मी की यादें, जंगल की यादें, गाँव की यादें, शहर की यादें, उनसे कैसे बचना है ये अल्लाह ताला इसे मन ही मन में समझाता रहता है और उसे सच्चाई के रास्ते पर चलाता रहता है। अल्लाह की कुदरत बड़ी खामोशी से काम कर रही है भाई, दुनिया में अपने बंदों को छाट रहा है। अब कुरान और नबी का फरमान इंसान की रचना ही तो है, रचना से याद दहानी करनी है उसकी। तो अब अल्लाह ताला इसको बाहर से आदेश सुनाता है, इसके अंदर से जगाता है, और फिर धीरे 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 ये सब कुछ खो देता है और अल्लाह को पा लेता है, अल्लाह का बन जाता है। इसी को कहा गया अल्लाह वाला, दुनिया वाला नहीं है, अल्लाह वाला। इस गुमराही की दुनिया में सच्चाई का पैगाम की आवाज़ भी गूंज रही है। धीरे धीरे उसको समझता रहता है सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। ज़्यादा बुराई की आवाज़, बुराई फैली हुई है, बुराई की आवाज़ घूम रही है, फिरका परस्ती, वो धर्म, वो धर्म, वो धर्म, वो धर्म, और एक सच्चाई की आवाज़ गूंज रही है जिसको, जो कुरान में से गूंज रही है। वो बड़ी धीमी आवाज़ है, उसको वही पहचानेगा जो अल्लाह के सामने सर झुका कर रोएगा। अल्लाह के सामने रोता है ये अंधेरे में, जो है रात के अंधेरे में अल्लाह ताला उसको रोशनी दिखाता है। जितना रोएगा उतनी रोशनी दिखाएगा, अल्लाह का पैगाम जितना फैलाएगा उतनी रोशनी दिखाएगा, जितनी अल्लाह की तारीफ़ करेगा लोगों में उतनी रोशनी दिखाएगा। अल्लाह का जिक्र करने का
اللہ کا ذکر مطلب جیسے میں کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لائے گا، اللہ کی تعریف انہیں بتائے گا، اللہ کی طرف کھینچے گا، قرآن کا دان کرے گا، قرآن کو پھیلائے گا، نبی کے فرمان کو پھیلائے گا، سچ کو دنیا میں پھیلائے گا۔ اب اس کو لالچ لگ جائے گا، لالچ جتنا پھیلائے گا اتنا اللہ اس کو روشنی میں لائے گا۔ تو میرے بھائیوں بات بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، مگر میں زیادہ لمبی ہو جائے گی بات، پھر ابھی 2 کیٹیگری اور بیان کرنی ہے مجھے۔ تو لاسٹ میں یہ ہے کہ سب کچھ کھو دے گا، اللہ کو پالے گا، اللہ کا بن جائے گا، پھر یہ تیاری کرے گا اپنی موت کی، دنیا میں جو کرنا ہے ایسے کرے گا کہ بھائی دنیا سے جانا ہے، جاگ جائے گا، ہیں جلدی میں جو ہے کر لو جو کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرے گا جو بھی کرے گا۔ تو اب ہم سمجھیں کہ اس نے جیون کے مقصد کو پورا کیا ہے نا، محنت کری اللہ کے لیے، کوشش کری، سب کچھ لٹا دیا پٹا دیا، اللہ کو پا لیا۔ تو اب کیا ہوا، یہ ان لوگوں میں سے ہو گیا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، رحم ہوا، کرم ہوا، جو تیری رحمت کے حقدار ہوئے، جو جنت میں چلے گئے ہیں۔ ہاں دنیا میں یہاں حقیقت میں جیون کا مقصد سمجھ گئے، کیونکہ دل سے کوشش کری تو سمجھ گئے، تو نے سمجھا دیا۔ دل سے کیا ہوا عمل تو تجھے پسند ہے، آدمی دکھاوا کرے تو اس میں کیا تجھے پسند ہے۔ تو یہاں سے وہ دنیا سے گمراہ ہو کے نہ مرے، یعنی گمراہ مطلب کیا کہ شک میں پڑا رہے انسان، ارے پتہ نہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہ ہے۔ جو آدمی شک میں پڑا رہے گا کیا وہ دل سے تیاری کر لے گا، پھر وہ صحیح تیاری کر لے گا؟ نہیں۔ جو آدمی حقیقت میں سمجھ جائے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے، وہی تیاری کرے گا، ٹھیک سے یاد رکھنا۔ ہاں تو یہ لوگ گمراہ نہ تھے، یہ حقیقت میں سمجھ گئے کہ واقعی جیون کا مقصد کیا ہے، کہ مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے دیا، اصلی زندگی موت کے بعد ہے، یہ نقلی زندگی دی ہے چھانٹنے کے لیے، اصلی زندگی دینے کے لیے۔ موت کے بعد اصلی زندگی ہے، یہاں پاک اور ناپاک کو اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے، پھر پاک کو جنت میں داخل کرے گا اور ناپاک کو جہنم میں داخل کرے گا۔ پاک مطلب جو ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ کو راضی کر کے مرے سچائی پہ چل کر، اور ناپاک جو ایشوری رچنا کے خلاف چل کر، برائی پہ چل کر، شیطان کے راستے پہ چل کے مرے، وہ ناپاک ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہ گمراہ ہو کے نہ مرے بھائی، انہوں نے اپنے سچے مالک کو پہچان لیا، اس کی قدرت کے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کی محبت کا مزہ چکھ لیا، اور یہ گمراہ نہ رہے کہ موت کے بعد پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے راز کھل گیا، حقیقت میں جاگ گئے دنیا میں، پہلے تیاری کر کے چلے گئے یہاں سے۔ تو یہ ہیں اللہ کی رحمت کے حقدار، جو پہلی کیٹیگری بتائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو ایمان کا نور مل گیا دنیا میں، اور حقیقت میں تیاری کر کے گئے، اور یہ کامیاب ہو گئے۔ ان کے عمل کا وزن ہے موت کے بعد، کیونکہ انہوں نے پورے ہوش و حواس میں غور و فکر سے محنت کری اور حقیقت کو سمجھ لیا، اور پھر پورے ہوش و حواس میں دل سے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کری، جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی۔ تو یہ تو ہوگی پہلی کیٹیگری۔ اس کیٹیگری کے لوگ دنیا میں آج بھی ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں بھائی، مگر ہیں تھوڑے سے، یاد رکھیں تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک آدھ ملے گا آپ کو، اس کی دنیا میں لوگ پہچان بھی نہیں کر پاتے۔ اور یہ دکھاوا نہیں کرے گا کہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرے، ہیں چوڑی ٹوپی لمبا کرتا میں، ایسے دکھاوا نہیں کرے گا، ایک عام انسان بن کے رہے گا جس کی لوگ جانچ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، قرآن میں اللہ کی قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی کو حقیقت میں سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیسے دھرتی پر جینا چاہیے، تو یہ دکھاوا نہیں کرتا، یہ عام انسان بن کے رہتا ہے، اور اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، یہ حقیقت کو جان چکا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور مل چکا ہوتا ہے، ہیں۔ اور یہ شخص دھرتی پہ جیون کے مقصد سے اور اپنے بنانے والے سچے مالک سے زندہ ہوتا ہے، زندہ جسے کہتے ہیں زندہ، اس کو ہوش ہوتا ہے زندگی کا۔ اور برائی میں عقل کی تیزی دکھانے والا اسے پاگل سمجھتا ہے، بے وقوف سمجھتا ہے، اور اصل میں وہ خود پاگل ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا زندگی امتحان ہے، موت پہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کون پاگل ہے کون عقل مند ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو سمجھ بھی دی تھی، آنکھیں دی تھی، دنیا میں سچ اور جھوٹ کو دیکھو، دنیا موت کا گھر ہے، تمہیں بھی مرنا ہے، میں تمہارا مالک ہوں، تم دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہو، میری مرضی زندہ ہو، جب چاہوں گا دنیا چھوڑوا دوں گا۔ جھوٹ پر چل کر دنیا کو ہمیشہ گھر مت سمجھے، فساد مت پھیلاوے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطانی خیالوں پہ بھاگتے ہیں، پہلا خیال شیطان کا آئے گا اندر سے، دوسرا خیال اچھائی کا آئے گا، اچھائی کا خیال آنے سے پہلے ہی شیطان کے راستے پہ دوڑ لگاتے ہیں لوگ، اور یہ سچائی کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں دھرتی پر؟ اسلام کے خلاف فساد پھیلاتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی تدبیر بناتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جاستی کرتے ہیں، قتل و غارت پھیلاتے ہیں،
ये गौर ही नहीं करते। और इधर इस्लाम का ज्ञान फैल रहा होता है, सच और झूठ को अल्लाह ताला दिखा रहा होता है। समझ भी जाते हैं, कहीं कहीं झलकियाँ लगती हैं इनको कि हाँ इस्लाम सच्चा धर्म है, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, एहसास होता है। लेकिन फिर उस एहसास को भुला देते हैं, फिर शैतान के रास्ते पर लग जाते हैं। गौर नहीं करते, सच पे जमते नहीं, रुकते नहीं कि हम कहाँ भाग रहे हैं, हम कुछ गौर तो करें। दुनिया को हमेशा घर समझकर अब ये धरती पर फसाद फैलाते हैं और अल्लाह की रचना के खिलाफ भागते हैं। अल्लाह इन्हें बेचैन करता रहता है बुराई से, फिर भी ये उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, बुराई की तरफ दौड़ लगाते रहते हैं, अल्लाह के गजब और गुस्से के हकदार बन जाते हैं। अब ये अल्लाह के इनकारी बन गए हैं। अगर अल्लाह का पैगाम आया कि भाई एक मालिक है, तुम्हें उसने जीवन दिया है, हिसाब लेगा जी, अरे होगा कोई मालिक, चल ठीक है होगा कोई मालिक। अल्लाह के हुक्म को अल्लाह के बेखौफ होकर के टाल देते हैं, अरे होगा कोई मालिक हैं। और दुनिया में जुल्म जास्ती फसाद फैलाते हैं, किसी की नहीं मानते। इनको भी अल्लाह ताला ढील दे देता है, चलो जीवन का समय पूरा करो, आओ फिर मरने के बाद जहन्नुम की आग मेरे भाइयों जाते ही तैयार है। तबाही फिर जाती है ऐसे लोगों की। कितने मरते हैं रोज़, ये नहीं कि मरेंगे भी और मर चुके बहुत, रोज़ मरते रहते हैं। अल्लाह ताला मौत देकर उठाता रहता है, वही बादशाह है इस कायनात का, ये उसी की धरती है। हाँ, हम समझते हैं दुनिया हमारी है, हम हमेशा रहेंगे, नहीं, हम जैसे कोई लाखों को रोज़ पैदा करता है और मिट्टी मिला देता है, सब कुछ उसी का है और उसी का रह जाता है। तो जब इन लोगों को डराया जाता है अल्लाह से कि डर जाओ, वो जहन्नुम की आग में डालेगा बुराई पे चलने वालों को, तो ये क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं है मौत के बाद, कुछ नहीं है, जो कुछ ज़िंदगी बस यही है, बस यहाँ जो करना है हराम से हलाल से, जुल्म जास्ती फसाद फैलाना, जो करना है बस कर लो, कुछ नहीं है मौत के बाद। शैतान अंधा कर देता है सच्चाई से, जो शैतान को फॉलो करता है। अब ऐसे जालिम जब किसी के मरने में जाते हैं, किसी के अर्थी में जाते हैं, किसी की मैयत पे जाते हैं तो ये तो इंसान को ये कि इंसान डरे अल्लाह से, गौर करे, यार आज इसको उठाया है मौत दे के, कल मेरा भी नंबर है, कोई ऊपर ताकत है, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे दुख भेजता है, मैं रोक नहीं सकता हैं, मैं उसके सामने बेबस हूँ, चाहिए तो इसके गौर करे। मगर ये जालिम जब गौर नहीं करता, उतनी घमंड दिखाता है, तो अल्लाह इसका दुनिया का नशा और बढ़ा देता है, चल झूठ पे। तो फिर इसे ये बजाय नसीहत हासिल करने के दूसरे की मौत से ये और घमंड में आ जाता है, इसका नशा और बढ़ जाता है दुनिया में हमेशा जीने का, झूठ का नशा। फिर ये सबक भी हासिल नहीं कर सकता, इबरत भी हासिल नहीं कर सकता, बड़ा ही बदनसीब बदबख्त बन जाता है। बड़ा ही बदबख्त है वो इंसान कि दूसरे की अर्थी जारी हो, दूसरे की मैयत जारी हो, उसको देखकर खुद सबक हासिल न करे कि आज मर के ये जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है। एक मालिक की बादशाहत है, बड़ी ज़बरदस्त बादशाहत है, मौत का तांडव मचा रखा है उसने, कितनों को उठाता है मौत दे करके, हॉस्पिटल में कितनों को फेंक रखा है उसने। ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों घर में, गर्मी पड़ रही है सड़ी हुई, परेशान हैं, गौर नहीं करते। अगर ये ज़िंदगी मज़े करने को अल्लाह ने दी होती तो इतनी गर्मी क्यों गिरता। सब परेशान हैं गर्मी से, हैं क्यों करा ऐसा, ताकि दुनिया से दिल हटाए, हकीकत को पहचाने, दुनिया झूठ है इसको पहचाने हैं। तो मेरे भाइयों, इन लोगों ने शैतान से अपने ऊपर पूरी तरह कब्जा करवा लिया। ये तो बिल्कुल ही जीवन के मकसद से बिल्कुल मर चुके, मुर्दा हो गए बिल्कुल। हाँ, इन्हें कोई होश नहीं दुनिया में क्यों आए हैं हाँ, क्यों मर के जाना है, बस मौत पे जाके जागते हैं। तो फिर जब दुनिया अल्लाह ताला छुड़वाता है, फिर जन्नत का मंजर दिखाता है। अगर ईमानदार बन के आता है, हाँ, वो गाड़ी मिट्टी की दुनिया तो इम्तिहान की थी, देख जन्नत सोने चांदी की ज़मीन है, हीरे जवाहरात के महल हैं। जब इसको दिखाया जाएगा ये खो जाएगा उसमें हैं। फिर जहन्नुम का मंजर दिखाया जाएगा। अगर तू ईमानदार बन के आता तो इस जन्नत में जाता, मगर तू बेईमान बन के आया है, तेरे कर्मों की आग बन गई, अब तू जहन्नुम में जा। तू क्या समझता कि दिन रोज़ बेकार निकल जाता हैं, तुम्हें बेकार पैदा किया गया था। हम रोज़ दिन निकालते थे कर्म करवाने के लिए, रचना को रच के भेजा था। तू क्या बेकार समझता था, बेकार पैदा कर दिया गया हैं। चल जा जहन्नुम में, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। अब ना तू यहाँ मरेगा ना जिएगा, तड़पता रहेगा। अब मेरे भाइयों, जितनी भी ताकत अल्लाह ने दी थी, देखो ना, किसी की सेहत कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी को ताकत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है अल्लाह ने अपने हिसाब से। इसकी सारी ताकत मौत पे सल्ब कर दी जाएगी और अल्लाह का मोहताज इसको बना दिया जाएगा, अल्लाह का मोहताज बन जाएगा। फिर ये एक बच्चे से भी बदतर बच्चा बन के रोएगा। फिर ये
अल्लाह के सामने खून के आंसू बहाएगा। दुनिया में बड़ा घमंडी था, बड़ा अहंकारी था, किसी की नहीं मानता था, हैं, अल्लाह के पैगाम आए ठुकरा दिए थे घमंड में। और वहाँ जब अल्लाह ताला ताकत सारी सल्ब कर लेगा, इम्तिहान पूरा हो जाएगा, दुनिया छुड़वाएगा, हाँ, अब ये बच्चों से भी पर बच्चा बन के रोएगा वहाँ, और इसकी एक भी ना सुनी जाएगी, और इसको जहन्नुम की आग में जलील करके फेंका जाएगा। तो पहले किस्म के लोग कामयाब हो गए जो ईमान वाले बन के मरे, ईमानदार बन के मरे। इसी कुरान में कहा गया है कि मौत के बाद ईमान वाले ही कामयाब होंगे, सच पे चलने वाले ही कामयाब होंगे। दूसरी कैटेगरी के लोग नाकाम हो गए, तबाह और बर्बाद हो गए। देखो ना, यही सिस्टम चल रहा है। पहली कैटेगरी के लोग भी दुनिया में हैं, दूसरे के भी लोग हैं। आप देख लो धरती पे कितना फसाद फैला रखा है इन लोगों ने, इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, कत्ल व गारत कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। चेक कर लो, कुरान सच्ची किताब है, कुरान सच कह रहा है। अब तीसरी कैटेगरी, अभी तो मैं इसका और भी खंडन करता लेकिन इतना समय नहीं है। तीसरी कैटेगरी क्या है भाई? गुमराह, कि या अल्लाह हमें गुमराहों के रास्ते पर ना चला। अब इसके बारे में थोड़ा सा खंडन करूँगा मैं। तो अल्लाह ने जो कायनात बनाई है भाई, यहाँ पर दिखावे से नहीं, जो इंसान दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ेगा उसी को ईमान की रोशनी देगा, उसी को ईमान का मज़ा चखाएगा। और दिखावा करेगा, फ्रॉडबाजी करेगा, दिल से नहीं चाहेगा तो ये अंधा होकर मर जाएगा, याद रखें। हाँ, जो अल्लाह की मर्जी समझकर सुनकर अपनी ज़िंदगी बुरी से अच्छी, हाँ, बुरी से अच्छी बना लेगा, अपनी ज़िंदगी बदल लेगा, वो हकीकत में समझ जाएगा कि मेरा अल्लाह ताला इस दुनिया में टेस्ट ले रहा है, मौत के बाद असल ज़िंदगी में बदला देगा। अब वो दिल से पूरी ताकत लगाकर नरक से, जहन्नुम से बचने की तैयारी कर लेगा, नरक से बच जाएगा। और जो अल्लाह की मर्जी नहीं समझेगा, लापरवाही करेगा, हाँ, वो बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन जिएगा, हैं, अल्लाह के संबंध में दिखावा करेगा, लापरवाही करेगा, ढोंग करेगा, दिल से कोशिश नहीं करेगा, हैं, ज़िंदगी बिगाड़ लेगा, ज़िंदगी बिगाड़ के मर जाएगा। तो मौत के बाद, हाँ, मौत के बाद अल्लाह को हिसाब देना है। वो इस बात से गुमराह रहेगा, हैं, गुमराह रहेगा। वो क्या समझेगा पता नहीं, वो शक में पड़ा रहेगा, पता नहीं ज़िंदगी है भी या ना है मौत के बाद। तो ये जो है शक में मर जाएगा और जहन्नुम की आग में जाएगा। मेरे भाइयों, ज़्यादातर इस कैटेगरी के लोग इस धरती पे ज़्यादा भरे हुए हैं, ज़्यादातर जो दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, गुमराह हैं। कुरान में खुद कहा गया है कि ईमान वालों, इस धरती पर ज़्यादातर जो लोग आबाद हैं वो गुमराह हैं। अगर तुम इनके बहकावे में आओगे तो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे, ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। तो मेरे भाइयों, ये तीनों कैटेगरी के लोग हमें दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। और मैं चेक करता हूँ, कितनों के पास गया, मैंने जाके सवाल किया, मैंने कि भाई एक बात बताओ, ये जो लोग कहते हैं कि मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, टेस्ट लेने के लिए सवाल किया मैंने कि देखो मेरा इनका गुमान क्या है, इनका ख्याल क्या है, इन्होंने अल्लाह के लिए क्या मेहनत करी, क्या ईमान है इनका। मैंने कहा भाई ये बताओ, ये मौत के बाद हकीकत में जन्नत और जहन्नुम है भी, या लोगों ने वैसी ही बातें बना रखी हैं, ये वैसी हवाई ख्याल है। मेरे भाइयों, जवाब मुझे क्या मिला? अरे खुशों ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं है मौत के बाद। मुसलमान कह रहे हैं इस बात को, कुछ नहीं है मौत के बाद, जो कुछ जन्नत जहन्नुम ही है भाई। कुछ कह रहे हैं भैया क्या पता, हो भी सके कब्र का हाल मुर्दा जब मुर्दा जाने, हैं, हो भी सके ना भी हो सके। ओ, कुरान की आयत मेरे दिमाग में घूम गई, वाकई ये गुमराह हैं इस धरती पे ज़्यादातर। अच्छा, पढ़े लिखों के पास गया मैं, जो आलिम कहलाते हैं, उनसे भी मैंने यही क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी ये बताओ, क्या हकीकत में मौत के बाद ज़िंदगी है, जन्नत और जहन्नुम है भी, या वैसे ही जो है लोगों ने बातें बना रखी हैं, हवाई ख्याल है वैसे ही? तो उन्होंने कहा कि हाँ है। मन की है तो यार ज़रा मुझे समझाओ दलील दे के, कैसे है? अब दलील दे के समझाना उनके बस की नहीं है। जब बस की नहीं है तो बहस करने लगे, इल्म का मुकाबला जहालत से करने लगे, बजाय सवाल का जवाब देने के झगड़ने लगे और दूसरी बातों में जो है झगड़ने लगे। तो मेरे भाइयों, ज़्यादातर इस धरती पे ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह ने जन्नत की इच्छा इनके अंदर रखी, ये दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराते हैं, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरते रहते हैं, आंखों देखी मक्खी खाते हैं, गौर नहीं करते, सच पे जमते नहीं हैं कि ये दुनिया मौत का घर है। हम सच पे गौर करें, जीवन के मकसद पे गौर करें, ये गौर नहीं करते।
یہ سچائی کے چور ہیں زیادہ تر، سچائی سے نگاہ چراتے ہیں، سچائی سے بھاگتے ہیں، جانتے ہیں کہ میری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور ایک دن مجھے ضرور مرنا ہے، اور کبھی بھی مر سکتا ہوں، ہاں کبھی بھی مر سکتا ہوں، پھر بھی دنیا میں جھوٹ پہ چل کے ایسے جی رہے ہیں جسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو یہ سچائی کے چور ہیں، چور ہیں، اس دنیا میں زیادہ تر سچائی کے چور ہیں، سچائی سے نگاہ چراتے ہیں اور اللہ کی طرف دل سے غور نہیں کرتے، بس رسم ادا کر رہے ہیں۔ ہندوؤں میں پیدا ہو گئے ہیں جی ہم، ہمارے بڑے بوڑھے بھی ہندو تھے، وہ بھی مورتی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، غور نہیں کرتے، کہ سمجھتے نہیں کہ اس پتھر میں خدا نہیں ہے، ہم سچے مالک کی پہچان کریں، وہ نراکار ہے، وہ ایک ہے، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، اور اس جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، کوئی سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، ایسی مسلمان ہیں، سب اسی کے، سب کا مالک وہی ہے بھائی، ہیں مسلمان جو ہے فراڈ بازی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور پھر بھی بے ایمان ہیں، یہ فراڈ بازی الگ سے کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی رسم ادا کر رہے ہیں، اپنی من گھڑنت رسموں کو جو ہے دین بنا رکھا ہے انہوں نے، اسی پہ چل رہے ہیں، نہ سمجھتے نہ غور کرتے، اللہ کی پہچان دل سے نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، دل سے اللہ کی پہچان نہیں کرتے، سچ سے نگاہ چراتے ہیں، ہاں اسی لیے دنیا میں گمراہ ہیں۔ یہ ان کا یقین کیا ہے؟ پتہ نہیں موت کے بعد زندگی ہے بھی یا نہ ہے، ارے کہیں نہ ہے، اب اپنے من مانی سے جیون جی رہے ہیں، تو یہ اندھے ہیں، زندگی کے مقصد سے سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی جاگیں گے۔ جو پہلی کیٹیگری تھی جن پر اللہ کا رحم ہوا، انہوں نے اللہ کی پہچان کری، توحید پہ چلے، ایک ایشور واد پہ چلے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، سمجھ گئے کہ یار اللہ نے یہ کائنات بنائی ہی اپنی پہچان کے لیے ہے، تو اللہ کا شریک ہم کیوں کریں بھائی؟ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی، ایک کण بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، اس کائنات کا ایک کण بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا رہا، ہاں اللہ کے سوا ایک گھونٹ پانی کوئی کسی کو پلا نہیں سکتا، اللہ کے سوا ایک دانہ روزی کا کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا، تو ہم کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائیں، کسی کے آگے سر کیوں جھکائیں؟ اللہ کا حق اللہ کو دیں، اللہ کے حق کو پہچانا، اللہ کے ادھیکار کو پہچانا، اس کا احسان جانا مانا، اللہ سے محبت کری، اللہ سے دوستی کر لی، شرک سے بچ کر، توحید پر چل کر۔ اور میرے بھائیوں، جو گمراہ لوگ ہیں ان میں مشرک ہیں، منافق ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے بھی ہیں، سب طرح کے ہیں، گمراہ لوگ زیادہ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، باغی غدار ہیں، دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، رچنا میں جیون کا مقصد رچا ہوا ہے، بے ہوشی میں جانتے سب ہیں، مگر ہوش میں آ کے نہیں مانتے، اور ہوش کا ہی اللہ نے امتحان لیا ہے، جس ہوش کو دنیا میں لگا رکھا ہے اسی کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ تو جب آدمی گمراہ ہوگا تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اوہو رچنا یہ رچی ہے میرے اندر، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ چل کر برائی گندگی سے پاک کر لوں، اللہ کی محبت حاصل کر کے مر جاؤں، یہ میرے جیون کا مقصد ہے، اور موت کے بعد اصل زندگی ہے، وہاں مجھے رچنا کے آدھار پہ بدلہ ملے گا۔ اگر میں ایماندار بن کے مر گیا، اس دنیا میں نے جنت کی اچھائیں پوری نہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بدلے میں مجھے جنت کی دنیا میں داخل کرے گا، جس میں موت نہیں، دکھ نہیں، تکلیف نہیں، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں۔ ہاں یہ سمجھ جاتا ہے، پھر سمجھ جاتا ہے جو دل سے غور کرتا ہے، جو غور نہیں کرتے یہ گمراہ رہتے ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کی عقل سمجھ ہی نہیں پاتی جیون کے مقصد کو، یہ اندھ وشواس میں رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں، پتہ نہیں زندگی ہے بھی یا نہیں ہے، ارے موت کے بعد پتہ نہیں زندگی ہوگی بھی نہ ہوگی، یہ زندگی تو ہے، یہ تو نقد مل رہی ہے، اس میں مزے کر لو حرام سے حلال سے، پتہ نہیں زندگی موت کے بعد ہے بھی یا نہیں، اگر ہوگی تو دیکھی جائے گی، مریں گے جب دیکھی جائے گی۔ تو جو لوگ گمراہ ہیں میں ان کو سمجھایا کرتا ہوں، بھائی اگر موت کے بعد حقیقت میں زندگی ہوئی ہے تو ان کی گمراہی کی نظریے سے سمجھاتا ہوں ان کو میں، جیسے وہ گمراہ ہیں، مجھے تو پتہ ہے زندگی ہے، ہاں حقیقت کھل گئی عقل پہ، میں ان کو سمجھاتا ہوں ان کے خیال کے اعتبار سے کہ اگر موت کے بعد زندگی ہوئی تو تمہیں یہ لاپرواہی کے عمل مار دیں گے، جنت سے ونچت کر دی جاؤ گے، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور جہنم میں تباہی پھر جائے گی، اس لیے تحقیق تو کرو، اللہ کی کھوج تو کرو، قرآن کو سمجھ کے تو پڑھو، عقل کو روشنی میں تو لاؤ، سمجھو تو صحیح حقیقت کو کہ زندگی ہے کہ نہیں، مگر پھر بھی لوگ غور نہیں کرتے۔ اب گمراہوں کی بھیڑ دنیا میں زیادہ ہے، مسلمان گمراہ زیادہ ہیں، غیر مسلمان تو ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کو پھیلوا رہا ہے، ہاں اپنا اسلام
قرآن کے دوارا دنیا میں سچ اور جھوٹ کو دکھا رہا ہے. قرآن فرقان ہے نا، فرق کرنے والی چیز، سچ اور جھوٹ کو چیک کر کے بتانے والی چیز، سچ اور جھوٹ دکھا رہا ہے. اب جو شیطان کا شکار بنے ہوئے ہیں وہ اسلام سے دشمنی نبھا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. ہندو راشٹر بناؤ، اسلام کو مٹاؤ، ایک بھی مسجد نہ ہو، ایک بھی مدرسہ نہ ہو، ایک بھی مسلمان نہ ہو. وہ اپنی طاقت لگا رہے ہیں پوری، اور جھگڑے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. ان پہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹے چور ہیں، وہ بڑے چور ہیں. چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت حاوی ہوتے ہیں. یہ بے ایمان ہیں، یہ باہر سے دکھاتے ہیں داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ میں ایماندار، اور اندر سے بے ایمان ہیں، رسم ادا کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اللہ نے چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت مسلط کر دیے. جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی نہ بدلے اور اس کتاب کا حق ادا نہ کرے، تو میرے بھائیوں وہ قوم اس دھرتی پر کافروں سے بھی بدتر قوم بن جاتی ہے، یاد رکھنا. اور اگر اس کتاب کا وہ قوم حق ادا کرے، سمجھ کے پڑھے، زندگی بدلے تو پھر وہ قوم اس دھرتی پر اللہ کے نزدیک سب سے بڑھیا ہوتی ہے. تو آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، زندگی اپنی نہیں بدلتے، رسم ادا کرتے ہیں صرف. تو اس لیے اس قوم پر جو ہے کافروں کو مسلط کر دیا اللہ نے، حاوی کر دیا. اور بالکل جن میں دو پیسے کی سمجھ نہیں ہے، نہ عقل اچھی نہ شکل اچھی، ایسے لوگ، گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے. اب جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی کچھ باتیں بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ باتیں بنا رہا ہے. گمراہ ہیں، صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتے. اور جب ان سے بات کرو مسلمانوں سے کہ بھئی ہماری غلطی ہے، قرآن میں کہا گیا ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو، ایماندار ہو، تو تم ہی حاوی رہو گے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہارے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو من کی پھر سچے ایمان والے بنو نا. پھر ہم کہتے ہیں بھئی سچے ایمان والے پھر نہیں ہیں ہم، اس کا مطلب کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، ہے نا. تو پھر میں کہتا ہوں سچے ایمان والے بنو، مگر بنتے نہیں. زندگی بدلنے کو تیار نہیں، جانتے سب ہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے نا، مگر بدلنے کو تیار نہیں ہے. اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، گمراہ ہیں. ساری اللہ کی دی ہوئی طاقت تو لگا دی دنیا پرستی پہ، دنیا بٹورنے میں. اللہ کے قرآن کو سمجھا نہیں. جب قرآن کو نہیں سمجھا تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیا سمجھیں گے پھر یہ تو یہ غور بھی نہیں کرتے کہ ہم پہ کیسے لوگ اللہ نے مسلط کر دیے. جب تم دین پہ نہیں چلو گے تو میں تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا. یہ ساری خبریں آ رہی ہیں، مگر پھر بھی غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ یار دیکھو کیسے کیسے لوگ جو جانور قسم کے ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں. گائے کے بچھڑے کو تو بھی تمیز ہے کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا چاہیے، موت نہیں پینا چاہیے، مگر یہ انسان ہو کر موت پی رہا ہے، اوکھ لگا کر کے تازی پی رہا ہے. تو میرے بھائی جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کی شکل بھی بری بن جاتی ہے. تو ان کی نہ شکل اچھی نہ عقل اچھی، اور بن گئے بادشاہ. تو کس نے بنایا؟ اللہ نے. آپ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں بھائی، یاد رکھیں. جو جیسے کرم کر رہا ہے اس کو ویسی بدلہ ملے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، رچنا کے آدھار پر جیسے کرم کرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور موت کے بعد جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو یہاں سمجھ نہیں پا رہے لوگ، گمراہ زیادہ ہیں بھائی. گمراہوں کی بھیڑ دھرتی ہے بھری پڑی ہے. اللہ کے ناشکرے، باغی، غدار، اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کا پی رہے ہیں، اسی کی ناشکری کر رہے ہیں، دل سے اس کی کھوج نہیں کرتے. اللہ کتنا مہربان ہے. قرآن میں پہلے ہی کہا الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف میرے لیے ہے، میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہر چیز میری بنائی ہوئی ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں. تو جب عقل سے غور کرے گا، مجھے پہچانے گا، میری قدرت کو دیکھے گا. اتنا بڑا آسمان روک رکھا ہے بنا دیوار کے، بنا کولم کے، پوری کائنات میں غور کرے گا تو تیرا دل پکار اٹھے گا کہ ہاں واقعی سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہیں. جب اس کی قدرت میں، اس کی کاریگری میں تو غور کرے گا، سب طرح کی تعریف میرے ہی لیے، میں سارے جہانوں کا پالن ہار ہوں. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہوں. تو میرے بھائیوں، اللہ سے دشمنی نبھا رہے ہیں لوگ، پھر بھی اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، پھر بھی انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کیونکہ امتحان لے رہا ہے. موت کے بعد اللہ کا ناشکرا اللہ کی ایک نعمت نہ کھا پائے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا، یاد رکھنا. تو میرے بھائیوں، ایک طرف اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو سارے دنیا میں دکھا رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کے دوارا. ادھر جن کے دل میں روگ چھوڑا تھا پہلے، جو رچنا کے خلاف چلنے والے تھے، شیطان کے راستے پہ چلنے والے تھے، ان کا روگ پھر اور بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اسلام سے اور دشمنی نبھاتے ہیں.
اسلام میں اندھے کے خدا کے بارے میں بتایا گیا کہ جو دکھائی نہیں دیتا وہی संसार کا حقیقت والا مالک ہے, اسی کے آدیش ہیں ہاں. تو یہ لوگ اس کی تعریف پر راضی نہیں ہوتے, اپنے گھمنڈ میں پڑے رہتے ہیں, جبکہ گھمنڈ اللہ کے لیے ہے. اب یہ فساد پھیلاتے ہیں, ان کا بھی دھرم ہوتا ہے, دھرم کا نام لے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, شیطانی دھرم ہے وہ. اب یہ جب فساد پھیلاتے ہیں تو جو صحیح لوگ ہیں, چاہے وہ ہندو دھرم میں ہو, سکھ دھرم میں ہو, عیسائی دھرم میں ہو, کسی بھی دھرم میں ہو, اب وہ غور کرتے ہیں کہ یار یہ تو اسلام کے زیادہ ہی پیچھے پڑ رہے ہیں بھائی, اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور دھرم کا بھی نام لے رہے ہیں. وہ غور کرتے ہیں عقل سے, وہ سوچتے ہیں کہ یار فساد پھیلانے والا کبھی سچے دھرم پہ ہو نہیں سکتا. کبھی مسجد توڑ رہے ہیں, کبھی مسجد میں مندر نکال رہے ہیں, کبھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں, کبھی آگ لگا رہے ہیں, کبھی فساد پھیلا رہے ہیں, کبھی نعرے لگا رہے ہیں, جے شری رام کے نعرے لگا کے موب لنچنگ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اب وہ غور کرتے ہیں, سب اللہ کے بندے ہیں نا, سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ غور کرتے ہیں. اب یہ اس طریقے چھانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو, دیکھو وہ دکھا رہا ہے, اس کی خاموش قدرت کام کر رہی ہے. وہ غور کرتے ہیں یار یہ بھی دھرم کا نام لے رہے ہیں, تو یہ دھرم کیسا ہے جو فساد پھیلوا رہا ہے. وہ غور کرتے ہیں اور پھر اسلام کو سمجھتے ہیں اسلام کے زیادہ ہی پیچھے پڑ رہے ہیں. بھائی اسلام میں کیا ہے ایسا, اتنا برا ہے اسلام. اب شیطان پوری طاقت لگواتا ہے, انسانوں میں سے بھی شیطان ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ مووی بنوا رہا ہے, فلم مسلمانوں کے خلاف بری دشا دکھا کر کے کہ مسلمان بہت برے ہوتے ہیں, اور فلم بنوا رہا ہے. اور جو لوگ نئی نسل آ رہی ہے ان کو گمراہ کر رہا ہے, وہ اس کے بھٹکائے میں آ رہے ہیں, نئے نئے ہتھ کنڈے پھیلا رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے. اب جو لوگ غور کرنے والے ہیں, چاہے کسی بھی دھرم سے ہو, وہ غور کرتے ہیں یار اسلام کو سمجھیں ہم. اب آج کل تمہیں پتا ہے نیٹ کا زمانہ ہے, پبلک زیادہ ہو گئی, تو بات سچائی کو پھیلانے کے لیے اللہ نے یہ نیٹ چلا دیا, یوٹیوب چلا دیا, فیس بک چلا دیا, ٹک ٹاک چلا دیا, سچائی کو پھیلانے کے لیے. کیونکہ اس کی کائنات ہے نا, اس کو بندے چھانٹنے ہیں. بات سمجھے ہم, اس کائنات کے بننے اور چلنے سے اللہ کی سوجھ بوجھ اور سمجھ کو سمجھو کہ یہ کائنات کس مقصد کے تحت چل رہی ہے. لاکھوں کروڑوں بچے روز پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کے اندر رچنا کو رچا جا رہا ہے, ایماندار بن یا بے ایمان بن, جیون کا سمے دیا جا رہا ہے, روزی ان کو دی جا رہی ہے. جن کا امتحان پورا ہو گیا ان کو موت دے کے اٹھایا جا رہا ہے, اور نئے دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں وہ غور کرتے ہیں, اور جب وہ غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب اسلام کی سچائی بھی پھیل رہی ہے یوٹیوب پہ, اور جو ہے تمہارا نیٹ پہ ہر جگہ جو پھیل رہی ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو یہ تو اسلام کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں, اسلام تو ایسے ہے. اب کیونکہ رچنا کے اندر رچا ہوا ہے اسلام, تو انسان جو انسان اچھا ہے, جو اللہ کی طرف غور کرتا ہے, وہ سچ کو پہچان لیتا ہے, فرض سمجھ جاتا ہے پھر وہ اسلام سچا دھرم ہے. بھائی یہ اس لیے فساد پھیلا رہے ہیں, یہ شیطان ہیں, یہ اس لیے فساد پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں. ہاں یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں. اسلام دھرم کے لوگ قریب نہ آئیں اور اپنے بنانے والے سچے مالک کو نہ پہچان جائیں, اور جیون کے سچے مقصد کو نہ پہچان جائیں. اس لیے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں, جس کو ہدایت مل جاتی ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ پھر سمجھ جاتا ہے, قرآن اس کو سمجھا دیتا ہے میرے بھائیوں, پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا. اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ نئی نئی باتیں بناتے رہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھونکے گا, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کائنات میں چھانٹ رہا ہے. بات تو بہت ساری کر سکتے ہیں بھائی, پورا میں کھنڈن کر سکتا ہوں اور کیا ہے, کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کی عقل کو کھول دیتا ہے اس دنیا میں, وہ اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے پھر دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اب میرے بھائیوں ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں اور سچ کو سمجھیں, شیطان کے پھندے سے بچیں. دنیا میں کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, سمجھیں اس چیز کو. کائنات کیوں چل رہی ہے, تم دنیا میں کیوں آئے ہو, موت کے بعد اصل زندگی ہے. لوگ سمجھیں اور تیاری کریں اور شیطان کے پھندے سے بچ جائیں. اپنے جیون کو, اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں, اللہ کی مرضی پہ آ جائیں. اب میرے بھائیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں برے انسان کی نشانی کیا ہے. جو دوسرے کو برا کہے, جو دوسرے کو برا سمجھے, یہ نشانی ہے کہ وہ خود برا ہے. اچھا انسان کسی کو کیوں برا کہے گا, اس کے عیب کیوں دیکھے گا, وہ تو اپنے عیب دیکھے گا نا. اپنی زندگی سدھارے گا, دوسرے کے عیب سے اندھا بن جائے گا, اپنی زندگی سدھارے گا, وہ اپنے عیب دیکھ کر کے اپنے عیب دھوئے گا. اب یہ جتنے بھی فسادی ہیں جو اسلام کے خلاف تدبیر بنا رہے ہیں, دشمنی نبھا رہے ہیں, اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑھیا ہیں. ہندو آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا,
जबान से तो ऐसे कहते हैं, और कर्मों से मेरे भाइयों फसाद फैला रहे होते हैं। देखें, आप गौर करें, इनके कर्म देखें। हाँ, जबान से क्या कह रहे हैं और कर्मों से क्या कर रहे हैं। जो चीज़ दुनिया में जैसी है अपना असर दिखाती है कि नहीं? कर्मों से पहचान लो उसे कि वो धर्म पे है या अधर्म पे है। अरे बर्फ़ की सिल्ली जहाँ होगी वहाँ ठंडक का असर दिखाएगी कि नहीं? आग जहाँ जल रही होगी गर्मी की हरारत दिखाएगी कि नहीं? आग गर्म होती है तो अपनी हरारत दिखाएगी कि ना? जो चीज़ जैसी है अपना असर दिखाएगी कि नहीं? जो इंसान अच्छा होगा उसके कर्मों से अच्छाई झलकेगी कि या नहीं? और जो इंसान बुरा होगा उसके कर्मों से बुराई छलकेगी या नहीं? छलकेगी या नहीं छलकेगी? हाँ, तो इसलिए इस दुनिया में क्या होता है कि बड़े से बड़ा बेईमान अपने आप को जवान से तो ईमानदार कहता है और कर्मों से बेईमानी कर रहा होता है। इनके कर्म पहचानो। धर्म का चोला पहन रखा है, हैं? हाँ, और दूसरों को बुरा कह रहे हैं और हैं खुद बुरे। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और कितने मेरे भाइयों असल में हिंदू ही आतंकवाद फैला रहा है। देखो आप देश में क्या हो रहा है। हकीकत को पहचानो। अल्लाह ने अकल इसलिए दी है कि हकीकत को तूने पहचान लिया तो तू कामयाब है। अगर तू जो है तूने गौर ना किया दिल से, तूने हकीकत को ना पहचाना, शैतान के प्रोपगंडे में फंस गया और मर गया तो जहन्नुम की आग में जाएगा। अगर तूने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल ना किया तो मेरे भाइयों, मुसलमान तो मजलूम हैं। हाँ, ऐसी गलती है कि अल्लाह के दीन से हट गया, दुनिया परस्ती में लग गया, लेकिन मुसलमान आतंकवादी नहीं है। इतना कोई इक्का दुक्का कोई होगा जो इस्लाम को बदनाम कर दे, वो मुसलमान थोड़ी है। लेकिन हाँ, अक्सर करके आप देखो, दिख रहा है ना आँख से, लोग कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। देखो कितनी मस्जिद खोदी जा रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कितनी वीडियो आ रही हैं। देखो ना, इससे देखो कर्मों से। क्या तुमने कोई वीडियो ऐसी देखी अभी तक जो मुसलमान ज़बरदस्ती इस तरह से नारे लगा रहे हों, मॉब लिंचिंग कर रहे हों, मंदिरों को तोड़ रहे हों? ऐसी देखी तुमने वीडियो? जैसे ये कांवड़ लेके जाते हैं तो कार तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, शैतानियत जो है जानवर बनकर जो है फसाद फैला रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। क्या तुमने देखे मुसलमान? कभी सुनी हो तुमने कभी मुसलमान हज करने जा रहे हैं और रास्ते में जो है मार रहे हैं लोगों को, कार तोड़ रहे हैं, फलां चीज़ तोड़ रहे हैं, फलां चीज़ तोड़ रहे हैं? कभी देखा आपने ऐसी वीडियो देखी अभी तक? इसलिए हकीकत को पहचानो। हाँ, मुसलमानी गलती है, ये अल्लाह के दीन से हट गया है, इसलिए अल्लाह की तरफ से इसे सज़ा मिल रही है, अज़ाब मिल रहा है कि ये लोग हावी कर दिए इनके ऊपर। लेकिन मुसलमान इतना बुरा नहीं है, याद रखें। जितना बुरा समझ कर ये प्रहार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर। इसलिए कुरान कह रहा है कि ये ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, खेल तमाशा। अच्छे को बुरा बना दो, बुरे को अच्छा बना दो, इम्तिहान चल रहा है ना। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है, वहाँ पोल खुलेगी किसने कैसे कर्म किए थे, जब सज़ा मिलेगी। हाँ, वहाँ मालूम पड़ेगी असल बात। तो असल ज़िंदगी मौत के बाद है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सबको अकल दे रखी है, समझ दे रखी है, ज़िंदगी के दो रास्ते दे रखे हैं, इम्तिहान ले रहा है, छांट रहा है। देखो दुनिया में क्या हो रहा है। कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की किताब है। दुनिया में क्या हो रहा है कुरान उसे बयान कर रहा है। दुनिया में पहले क्या हो चुका उसे भी कुरान बता रहा है, और दुनिया में आगे क्या होगा उसे भी कुरान बता रहा है। लेकिन कुरान समझ के तो पढ़े, जब भी समझ में आएगा। अब इस मुस्लिम कौम को मालूम है और मालूम था कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम मानते हैं, वो आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक के लिए यही किताब है। लिहाजा हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि दुनिया के हर इंसान तक ईश्वरी रचना के आधार पर इस ग्रंथ कुरान को पहुँचाएँ, लोगों तक सच्चाई बताएँ, जीवन का मकसद समझाएँ। मगर इस कौम ने ना किया, ना खुद चली, ना इसको फैलाया। बहुत चंद लोग हैं जो कर रहे हैं इस काम को, इसलिए इस कौम पे अजाब आ रहा है। अब जो लोग ये इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, बेचारे फसाद फैला रहे हैं, ये शैतान का शिकार बन गए हैं। उल्टा सीधा इनको ज्ञान है, सही बात को नहीं समझ रहे। अब हमारा काम है कि सही बात को इन तक समझाएं, हकीकत इन तक पहुंचाएं, इनको जीवन के मकसद से होश में लाएं। मगर हम लोगों ने ये काम ना किया तो मेरे भाइयों, इस कौम को अल्लाह ने हमारे ऊपर हावी कर दिया। इस कौम ने ना तो कुरान को समझ के पढ़ा, अल्लाह की पहचान करी, ना उसकी मर्ज़ी को पहचाना। अब देखें आप, डिबेट होती है, चैनल पर डिबेट होती है, तो उसमें क्या होता है, अज्ञानी जाहिल लोग ज़्यादा होते हैं, और एक आध मुसलमान होता है वो भी जाहिल होता है, हैं। अब वो उससे उल्टे सीधे सवाल करते हैं। इसको चाहिए ये, अगर इसे अल्लाह की पहचान हो तो पहले संसार के सच्चे मालिक की पहचान कराएं, हैं, कि तुम जो ये दुनिया की चीज़ें पूज रहे हो, इनको बताएं कि ये दलील देकर समझाएं कि ये गलत हैं। सही खुदा वो है जो कुरान में बताया गया है। अगर ये अज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करें, जहालत का मुकाबला इल्म से करें, तो ये कौम बच जाएगी मेरे भाइयों। अगर ये समझ के कुरान पढ़े और अल्लाह के पैगाम को फैलाए, तो फिर अल्लाह ताला इस कौम को जो इसके ऊपर हावी कर रखी है इसको मिटा देगा।
اس قوم کو ہٹا دے گا، کافروں کو، فسادیوں کو، ظالموں کو۔ ہاں، اگر اللہ سے پٹوانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی پہچان کرو، اللہ کی مرضی کو پہچانو اور انہیں دین کی دعوت دو، انہیں اسلام کو سمجھاؤ۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مسلط کرنے سے ہٹا لے گا، انہیں ذلیل کرے گا پھر۔ مگر بڑے رونے کی بات ہے کہ آج کا دور وہ ہے کہ بڑے بڑے عالم بھی گمراہ ہیں میرے بھائیوں، بغل میں شرک ہو رہا ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ہاں، برائی کو دیکھ کر اس پہ راضی ہیں، سمجھ ہی نہیں ہے، قرآن کی سمجھتے ہی نہیں ہیں ڈھنگ سے، اور سچائی کے اتنے چور ہیں۔ اگر سمجھاؤ کہ بھائی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، غیر مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤ، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، جو ہمارا مالک ہے وہی ان کا مالک ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں۔ یہ کہتے کہتے کتنے مر گئے، مگر دعوت ہی نہ دے پائے، اپنی ذمہ داری نہ نبھا پائے۔ ہاں، ساری محنت دنیا پرستی پہ لگا دی، ایسی بات کریں گے جو ہو ہی نہ پائے پوری۔ تو میرے بھائیوں، یہ بے ایمان کی نشانی ہے۔ ایماندار تو وہ ہے جو چیز خود کھائے وہ اپنے بھائیوں کو بھی دے، اور بے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو دبک کے کھائے گا، کوئی اور نہ دیکھ لے۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، ارے اس پہ خود بھی چلو اور اسے دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب لے کے آؤ، شیطان کے پھندے سے بچاؤ۔ بے ایمان وہ ہے، ہاں، یہ بے ایمان ہو گئی قوم، نہ خود قرآن کو سمجھ رہے، نہ اس کا پیغام دنیا میں پھیلا رہے، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی میں جو ہے اپنی جنت کی اچھائیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رات دن لوگ مر رہے ہیں، موت پہ سبق حاصل نہیں کرتے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ جیون کے مقصد پہ دل سے غور کریں، دل سے اللہ کی کھوج کریں، اللہ تعالیٰ دل سے جو ہے کریں گے کوشش تو ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے گا، ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے انکاریوں سے، باغیوں سے، غداروں سے ڈر رہے ہیں، کافروں سے ڈر رہے ہیں، جو رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی انہوں نے پہچان ہی نہ کری۔ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، کتنوں کو موت دے کے اٹھاتا ہے، اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے، کوئی اور ڈرنے کے لائق نہیں ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے گا وہی حقیقی ایمان والا ہے، سچا ایمان والا ہے، جو دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلا رہا ہے، خود سچ پہ چل رہا ہے، سچ کو دنیا میں پھیلا رہا ہے، یہی سچا ایمان والا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں ایمان کا مزہ چکھائے گا، اپنی محبت کا نور عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کے پھندے بہت سارے ہیں، ناپاکی کے راستے ہیں، پاکی کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری رچنا میں ایک ہی ایشور کو پکارنا ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں تو ہماری آتما اسی کو پکارتی ہے، ہاں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا اللہ، ہے بھگوان، ہے میرے مالک، انسان کی آتما پکارتی ہے۔ کبھی غور کیا کرو اپنے اندر، اور دوسروں کو بھی دیکھا کرو، اٹھتے بیٹھتے وہ بھی پکارتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اس راستے کو چھوڑ کر کتنے لوگوں نے شیطان کے ناپاک راستے اپنا رکھے ہیں کہ ہم خدا بن جائیں، سمندر میں ایک بوند گر جاتی ہے وہ بھی سمندر میں مل جاتی ہے، تو ہم بھی ایک بوند ہیں، ہم خدا بن جائیں، ہم بھی ایک بوند ہیں، خدا میں مل جائیں گے، خدا بن جائیں گے ہم بھی۔ کتنی ساری ناپاک آستھائیں، یقین ہیں جو لوگوں نے جو ہے اپنا رکھے ہیں اور شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی گمراہ ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی گمراہ ہیں، جیون کے سچے مقصد سے گمراہ ہیں، بچوں کی طرح شیطانی پھندے میں کھیل رہے ہیں۔ ہاں، جھوٹے گمان کو صحیح دھرم سمجھ رکھا ہے، جھوٹا گمان سچائی کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا، حقیقت کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جس دن موت آئے گی، جب تک زندہ ہے امتحان چل رہا ہے، اپنے من کو بہلا لے، جھوٹے دھرم پہ چل کے، جھوٹے خیالوں پہ چل کے، بچوں کی طرح نادانی میں۔ جس دن موت آئے گی، تیرے جھوٹے دھرم کے شیطانی خیال ہوا میں اڑ جائیں گے اور حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جیسے کرم کرے ہیں ویسی بدلہ پا، اب آ جا، تو اپنے مالک کا دشمن بن کے مرا، تو اس کے سامنے نہ جھکا، تو نے بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھا، تو نے پاک آستھا کو نہیں اپنایا، تو نے پاک راستے کو نہیں اپنایا، تو نے سچائی کو نہیں اپنایا۔ مالک نے تجھے جیون دیا، ساری عمر کھلایا پلایا، تو نے اس کا احسان نہیں مانا، اس کے آگے نہیں جھکا، اس کا احسان نہیں مانا۔ اپنی خوشی سے اس نے تجھے فری ول دیا تھا، تو اپنی خوشی سے، اپنی راضی سے تو اس کے حکم پہ نہ چلا، تو اس کا دشمن بن کے مرا۔ اب تیرے لیے نرک کی آگ تیار ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان کے سامنے حقیقت کھلتی ہے تو بہت روتا ہے، بڑا پچھتاتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، اور اتنا پچھتائے گا کہ اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سبھی تک چبا جائے گا، اور پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا۔ ذرا آپ سوچو، کیونکہ ہمیشہ کی ناکامی دیکھے گا اپنے سامنے، پھر وہ
دنیا میں کبھی واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اس کا امتحان پورا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو پاک راستہ یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی گندگی سے پاک کر لو۔ دو جھوٹ ہے، ہم ان دو جھوٹوں کو مٹا لو، ایک باہر کی دنیا کا، میرے شریر کے باہر کی دنیا کا، ایک اندر کی دنیا کا۔ بھائی میں تھک گیا ہوں بتا بتا کر کے، کیا کروں، لوگ جاگنے کو تیار نہیں ہیں، جاگنے کو تیار نہیں۔ تو دو جھوٹوں کو مٹا لو، اللہ کو تم پالو گے۔ دل سے تم مٹاؤ گے، اگر تم اللہ کو نہ پاؤ تو میرے گریبان پکڑ لینا آ کر کے، ہاں اللہ کو تم پالو گے، ایماندار بن جاؤ گے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نام ایمان ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اگر اب تک جو ہے غلطیاں ہو گئیں غفلت میں تو چھوڑ دو اس راستے کو، شیطانی راستے کو چھوڑ دو، ناپاک راستے کو چھوڑ دو، پاک راستہ اپنا لو، سچائی پہ آ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، جو اپنا جس کا انت بھلا اس کا سب بھلا، انت بھلا تو سب بھلا، انت برا تو سب برا، اس لیے انت بھلا کر لو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا، لوٹا میری طرف، لوٹا میری طرف، سچائی کے راستے پہ آ جا۔ میرے بھائیوں، موت سے پہلے اگر معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہاں، محنت کر لی، بھاگتے کی لنگوٹی پکڑ لو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میری روح کو برائی گندگی سے پاک کر دے۔ میرے بھائیوں، بڑا مہربان ہے وہ، ہاں اپنے بندوں کو بڑا مہربان ہے، تو وہ پاک کر دے گا، معاف کر دے گا، بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر گھمنڈ دکھاؤ گے تو میرے بھائیوں اللہ کے غصے کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ کا غصہ جہنم کے اندر ہے، نرک کی آگ ہے، تباہ کر دے گی نرک کی آگ۔ کتنے انسانی شکل میں شیطان ہیں جو دھرم گرو بنے ہوئے ہیں، شیطان کے ناپاک راستے پر بھٹکا رکھا ہے، گندے راستے پر بھٹکا رکھا ہے لوگوں کو، ہیں دنیا کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے، ہمیشہ جینے کی چاہت میں دنیا میں جو ہے بھٹک رہے ہیں، شیطانی دھرم میں کھیل رہے ہیں، حقیقت سے اندھے ہیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، حقیقت والا مالک میرا کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اس چیز سے اندھے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر ہو گئی، اور بچوں کی طرح اللہ کی انہیں پہچان ہی نہیں ہے، پاگل ہیں بالکل اللہ کی پہچان سے، ہیں اللہ کی طرف دل سے غور ہی نہ کرا۔ اس لیے جو دل سے غور نہیں کرے گا شیطان اسے اپنے پھندے میں پھنسا لے گا، اور میرے بھائیوں وہ انسان بھٹک کے مرے گا، جو بھٹک کے مرا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، چھوڑ دو یہ شیطانی راستہ، اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، سچائی پہ آ جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو نرک کی آگ سے۔ موت آ رہی ہے آگے سے، جب موت دنیا کے بہکائے میں نہ آؤ، جب موت اللہ تعالیٰ بھیجے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری موت کو روک نہیں سکتی۔ اس دنیا میں تمہیں اس نے اکیلے بھیجا ہے، سب کچھ دیا ہے، امتحان کا ذریعہ بنایا ہے، اور پھر سب کچھ ہی چھڑوا دے گا۔ یہ دلیل ہے کہ امتحان لیا ہر چیز سے، ماں باپ، بیوی، بچے، مال دولت، سب کچھ اس لیے دیا، امتحان لیا، اور پھر جب جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو یہاں سب کچھ چھڑوا کر کے اکیلے بلائے گا۔ ہاں، یہ دلیل ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، امتحان، یہاں ہر چیز امتحان کے لیے ملی ہے، پھر جیون کا حساب لے گا۔ رچنا کو اس نے بیکار نہیں رچ دیا ہے، یہ رچنا اس نے رچی ہی اس لیے ہے تاکہ اس رچنا کے آدھار پر ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے، اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے۔ میرے بھائیوں، غور کرو اس کائنات سے، روز دن نکال دیتا ہے، رچنا کے آدھار پہ کرم کرواتا ہے، چل اچھے کام کر یا برے کام کر، جیسے کرے گا ویسے ہی بدلہ دوں گا موت کے بعد۔ یہ ساری دنیا، مال دولت، بیوی بچے، بھائی بہن، یہ سب انسان کے دشمن ہیں۔ ارے پہچان، پہچان، تیرے اندر کا گھمنڈ تیرا دشمن ہے، پہچان، تجھے تباہ کر دے گی یہ دنیا، تیرا گھمنڈ تجھے تباہ کر دے گا۔ پہچان اپنے مالک کو، اس کی شان کو پہچان، اپنی اوقات کو پہچان۔ یہ دنیا سب مکر و فریب ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ پہچان کر لے، دنیا میں جو بھی کچھ تیرے پاس ہے یہ سب تیرے دشمن ہیں، تجھے دکھ دینے والے، تکلیف دینے والے۔ ہاں، سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ جب تو دل سے اللہ کی طرف بڑھے گا تو تیرے یہ تیرے بیوی بچے ہی تجھے روکیں گے اللہ کی طرف بڑھنے سے، تیرے بھائی بہن ہی تجھے روکیں گے، تیرے اپنے ہی تجھے روکیں گے۔ دیکھ، پہچان کر ان کی، یہ تیرے دشمن ہیں۔ ہاں، تو دل سے اللہ کی طرف بڑھ کے دیکھ اور اس بات کو آزما، تجھے روکیں گے اللہ کی طرف سے، یہ سمجھ جانا کہ ہاں سچی بات کہہ رہا ہوں میں۔ سچ پہ چلو گے، سچ بولو گے، سچ کو پھیلاؤ گے تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ کیوں
क्योंकि इस दुनिया में सच को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, बहुत ना के बराबर हैं, ज़्यादातर झूठ पे चलने वाले हैं। इस दुनिया के धोखे के घर को हमेशा घर समझकर झूठ पे चलकर इस दुनिया में ज़िंदगी जीने वाले हैं, सच पे गौर करने वाले नहीं हैं। ये दुनिया और शैतान और तेरे अंदर का घमंड ये तेरे दुश्मन हैं। अरे भाग इनसे, कहाँ को भाग? अपने रब की तरफ, जिसने तुझे जीवन दिया, जिसने तुझे पैदा किया, जो शांति वाला रब है, जो तुझे शांति देगा। वफ़िर्रु इलल्लाह, अरे दौड़ दौड़ अल्लाह की तरफ, दौड़ लगा अल्लाह की तरफ। उसकी मर्जी को समझ, उसका इल्म हासिल कर। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे चैनल के अंदर उसकी मर्जी है, हक पैगाम बताया गया है, सच्चा रास्ता बताया गया है, जिस पर चलकर इंसान जिंदा होता है, जीवन के मकसद से सोया हुआ है, वो नींद से उठ जाता है, मौत से पहले जाग जाता है, हकीकत को समझ जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आओ, जीवन का सही मकसद जान पाओ, शैतान और दुनिया के फंदे से निकल पाओ। मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो गई, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ही वीडियो में एक ही बार में हम सारी बात नहीं कर सकते। सच्चाई की तहकीक करो लगातार, हैं? हाँ, एक एक करके लगातार सभी वीडियो चैनल के अंदर जा कर के देखो और सुनो, तब तुम्हारी समझ में आएगी सच क्या है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।